صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توجہ ہے نا آپ حضرات کی. ایک اور درود بھیج دے بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کائنات کا سب سے بڑا نبی جب اپنے بدن میں ضعف کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو کسی حکیم کے پاس نہیں جاتا, کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا, کسی معالج کے پاس نہیں جاتا, بلکہ دروازے سیدہ پہ آ کر کہتا ہے انی اجدو فی بدنی ضعفن, اے شہزادی میں اپنے بدن میں ضعف کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, لفظ کو لفظ سے ملائیے, انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے. پیغمبر اعظم بیٹی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا اے شہزادی میں اپنے بدن میں ضعف کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. بلا فاصلہ شہزادی فرماتی ہے اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف, بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. توجہ ہے نا حضرات کی. بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. حضور نے فرمایا تو لے آؤ چادر اور لا کے مجھے اڑا دو. بڑا لکھا مجمع تشریف فرما ہے, صغرا اور کبرا کو ملائیے, انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. حضور نے فرمایا تو لے آؤ چادر اور لا کے مجھے اڑا دو. تو بتا دیا کہ اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں ہے, شہزادی کی چادر کو اللہ کی پناہ کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دینا پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شہزادی کونین کی چادر ہے. ابھی تو اس چادر کے ہی فضائل سمجھ میں نہیں آئے تو شہزادی کے فضائل کو کون سمجھے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, بے سایہ نبی ہے اور شہزادی کی چادر کے سائبان میں آیا ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جس کا سایہ ساری کائنات تلاش کرتی ہے. قیامت کے میدان میں ہر نبی یہ چاہے گا کہ محمد مصطفیٰ کا سایہ ہمیں مل جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاتم النبیین کا سایہ ہمیں مل جائے, بے شک, سید المرسلین کا سایہ ہمیں مل جائے. تو جملہ سنیے, چاہے جیسے آپ سماعت فرمائیں کہ جسے ساری کائنات جس کے پناہ میں آنا چاہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور خود محمد مصطفیٰ جس کی چادر میں پناہ پائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دینا پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شہزادی کونین کی چادر ہے. اور جب حضور چادر میں تشریف لائے تو شہزادی فرماتی ہے کہ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بڑا شہزادہ سرکار امام حسن مجتبی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلا ولی عہد امامت, کیا کہنے بھائی, سورہ کوثر کی آبرو, بے شک بے شک, چمن رسالت کا پھول, واہ تدبر کا شہزادہ, کیا کہنے بھائی, تفکر کا امام. امام حسن آئے اور آنے کے بعد کہا انی اشمو عندکے رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. اے والدہ گرامی, میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, ایک صلوات بھیج دے پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, ہم حدیث قصہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کی گہرائی تک نہیں جاتے. اگر ہم اس کے لفظوں پر غور کریں تو بہت سارے معنی مفاہیم کے سمندر کھاٹے مارتے ہوئے نظر آئیں گے. جدی رسول اللہ, مولا فرماتے ہیں میرے نانا جو اللہ کے رسول ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, نانا پہلے کہا, اللہ کے رسول بعد میں کہا. شہزادی فرماتی ہے کہ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ چھوٹا شہزادہ والی کربلا, غریب نینوا, سلطان کربلا مولا حسین آئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آنے کے بعد انہوں نے بھی یہی جملہ کہا جو مولا حسن نے کہا تھا, کیا کہ میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول ہیں. نانا پہلے کہا, توجہ چاہتا ہوں, نانا پہلے کہا, اللہ کے رسول بعد میں کہا. ابھی کچھ دیر نہ گزری
जनाब अमीर मौलाए गदीर क्या कहने भाई, वाह 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 अमीर उल-मुमिनीन मौलूद काबा कल्ला अजर के 2 टुकड़े करने वाला मेरे मौला आए और आने के बाद कहा, ए शहजादी मैं आपके नजदीक अपने भाई की खुशबू महसूस करता हूँ कि जो अल्लाह के रसूल है। तवज्जो चाहता हूँ, भाई पहले कहा, अल्लाह के रसूल बाद में कहा। अब अगर आप मुतवज्जे हो तो मैं नतीजा दे चुका। यानी मौला हसन आए, अपना रिश्ता पहले बताया, रसूल का ओहदा बाद में बताया। मौला हुसैन आए, अपना रिश्ता पहले बताया, रसूल का ओहदा बाद में बताया। जनाब अमीर आए, अपना रिश्ता पहले बताया, रसूल का ओहदा बाद में बताया। ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है। क्या कहने भाई, अपना रिश्ता पहले बताया, रसूल का ओहदा बाद में बताया और बता दिया कि हम रिसालत के बाद के रिश्तेदार नहीं, हम रिसालत से पहले के रिश्तेदार। वाह 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 वाह। एक सलवात भेजना पर मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हैदरी या अली। तवज्जो है ना हज़रात? मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। हम रिसालत के बाद के रिश्तेदार नहीं हैं, रिसालत से पहले, हम रिसालत से पहले के रिश्तेदार हैं। वो और है कि जो रिसालत के बाद रिश्तेदारियां जोड़ते रहे, हम वो हैं कि जो रिसालत से पहले के रिश्तेदार हैं। हमारा ताल्लुक रसूल अरबी से यहाँ से नहीं है, हम आलम अरवा के साथी हैं। तवज्जो चाहता हूँ, हम आलम ज़र के साथी हैं, हम वहाँ से साथ आए हैं। क्या कहने भाई, जद्दी रसूलिल्लाह जो भी आता गया वो एक ही फिक्रा दोहराता गया, एक ही जुमला पढ़ता गया। अब काबिल गौर बात यह है, तवज्जो चाहता हूँ, देखिए इज़ान मोहतरम, काबिल गौर बात यह है कि जब मौला हसन आए थे तो आने के बाद कहा कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करता हूँ। बात समझ में आती है। लेकिन जब मौला हुसैन आए थे तो उन्हें यह कहना चाहिए था कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस करता हूँ और अपने भाई हसन की खुशबू महसूस करता हूँ। जो चाहता हूँ इसलिए कि चादर में तन्हा रसूल नहीं है। कहने भाई, वाह वाह वाह। जो है ना हज़रात की, चादर में तन्हा रसूल नहीं है। अब पैगंबर है और पैगंबर के साथ मौला हसन है। मौला हुसैन आए, मौला हुसैन के बाद कौन आए? जनाब अमीर आए। उन्होंने भी आकर यही जुमला कहा, क्या? कि मैं अपने भाई की खुशबू महसूस करता हूँ। जो आता गया वो एक ही खुशबू बताता गया। क्या कहने भाई, वाह वाह और फरमाया आपने, जो आता गया वो एक ही खुशबू बताता गया। अब जुमला समात फरमाए कि जहाँ खुशबू में भी वहदत हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद भाई, खुशबू भी बदली नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह। खुशबू वहाँ बदलती है, तवज्जो चाहता हूँ, क्या कहने, खुशबू वहाँ बदलती है जहाँ फूल बदल जाए। वाह वाह। खुशबू वहाँ बदलती है वाह जहाँ भाई, वाह जिस्म बदल जाए। खुशबू वहाँ बदलती है जहाँ कैफियत बदल जाए। खुशबू वहाँ बदलती है जहाँ हैसियत बदल जाए। अब शबी भाई ने मिसाल के तौर पर पर्दे के पीछे से चंद फूल लिए और उन्होंने कहा कि मौलाना जरा सूंघ कर बताइए काहे का फूल। मैंने कहा सुभान अल्लाह, गुलाब का फूल। तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा। कहा काहे का फूल, मैंने कहा सुभान अल्लाह, गुलाब का फूल। कहा फिर सूंघिए काहे का फूल, मैंने कहा चमेली का फूल। भाई खुशबू बदली वहाँ जहाँ फूल बदला। खुशबू बदली वहाँ जहाँ फूल बदला। अब चादर तत्हीर में सबकी खुशबू एक होना इस बात की दलील है कि जो खुशबू पैगंबर इस्लाम की है वही मौला हसन की है, जो मौला हसन की है वही मौला हुसैन की है। अरे भाई सबकी खुशबू एक है, तो जिसमें खुशबू में भी फर्क ना हो वहाँ से दीन लीजिए। वाह 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 वाह। वहाँ से जीने की आदत दीजिए। क्या कहने भाई, वहाँ से हिदायत कबूल कीजिए। बेशक बेशक। वहाँ से मरने के सलीके लीजिए। वाह वाह वाह। यही तो फर्क है अल्लाह के बनाए हुए में और बंदों के बनाए हुए में। क्या कहने, बंदों के बनाए हुए अगर 4 हो, चारों के मसले अलग, फतवे अलग, तरीके अलग, नजरिए अलग, फिक्र अलग। अगर अल्लाह के बनाए हुए 14 हो, फिक्र एक, रफ्तार एक, नजरिया एक, हद तो ये है खुशबू एक। एक सलवात भेज दे जियो भाई, जियो भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
یہ اہل بیت کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی بھیک ملتی ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، شریعت ان کے دروازے سے، بے شک بے شک، عبادت ان کے دروازے سے، واہ، دین ان کے دروازے سے. اور اہل بیت کے اسی گھرانے کے ایک فرد نے، جس کو امام حسین کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل دین کو بچایا. بے شک، عزاداروں، جب نبیوں پر مصیبت پڑی تو نبیوں نے کہا پروردگار بس. اللہ کے اولیاء پہ مصیبت پڑی، اللہ کے اولیاء پہ مصیبت پڑی تو کہا پروردگار بس. لیکن سلام ہو زہرا کے لال حسین پر کہ جس نے خود نہیں کہا بس، بلکہ مشیت نے کہا بس حسین بس، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو گیا. پلٹا اس کی بارگاہ. عزادارو، محرم کا انتظار کرتے ہو نا؟ پورے سال میں ایک مرتبہ محرم آتا ہے اور یہ محرم کی تاریخیں کتنی تیزی سے گزر جاتی ہیں. آج 2 محرم ہے، بس 2 لمحے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی رحمت تمام. آج 2 محرم ہے. کربلا کے مسافر کربلا پہنچ گئے. جب یہ قافلہ حسینی کربلا وارد ہوا نا تو حسین نے اپنے رہبار کو آگے بڑھانا چاہا، مگر رہبار آگے نہ بڑھا. 7 رہبار بدلے ہیں حسین نے. کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ یہی کربلا ہے؟ جانتے تھے، مگر زمانے والے کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے تو رہبار بھی کربلا شناس ہیں. آزادارو، آج محرم کی 2 تاریخ ہے. کربلا سے آگے کسی بھی رہبار نے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھایا. ایک مرتبہ میرا مولا حسین زین سے اترا، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا، اے بنی اسد کے لوگوں، اس زمین کا کیا نام ہے؟ ہاں اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. کہا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اور کیا نام ہے؟ کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہو تو بتاؤ. کہا مولا اسے شت الفرات کہتے ہیں. کہا اگر کوئی اور نام ہو تو بتاؤ. کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. ہاں عزادارو، جب مولا حسین نے کرب و بلا کا نام سنا، ایک مرتبہ آواز دی، عباس قافلہ روک دیا جائے، اس لیے کہ یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی. یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوں گے. یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں میرے اصغر کے گلے پر تیرے چوبا لگے گا. یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں زہرا کا لال اجڑے گا. آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے قافلے کو روکا اور بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. لوگوں کو بلانے کے بعد اپنے رہنے کا اظہار کا فرمائش کی. کہا بنی اسد کے لوگوں، میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. بنی اسد کے لوگ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے زہرا، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بھی اس سرزمین پر آیا ہے، جو بھی اس سرزمین پر آیا ہے، اس نے بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. عزادارو، مولا آپ یہاں رکنے کا قیام نہ کیجیے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب آپ کے بابا آئے تھے نا تو زمین پر بیٹھ کر اپنا امامہ سر سے اتارا اور اتارنے کے بعد بہت دیر تک روئے تھے. ہاں مولا، اس سرزمین پر قیام نہ کیجیے. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو، مولا نے زمین خریدی. اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس لیے غریب زہرا نے غربت کے عالم میں بھی ہمیں یاد رکھا اور کہا بنی اسد کے لوگوں، ہماری شہادت کے بعد اگر ہمارے چاہنے والے ہماری زیارت کے لیے آئیں تو انہیں 3 دن تک مہمان. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزادارو، مولا حسین نے زمین خریدی. اس کے بعد بنی اسد کے مردوں سے خطاب کر کے کہا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمیں دفنا دینا. جب مردوں سے وصیت کر چکے نا تو بنی اسد کی خواتین سے کہا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں حکومت کی خوف کی وجہ سے دفن نہ کر سکیں تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا اور ہمیں دفنا دینا. عزادارو، بس آخری جملہ اور انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام. ایک مرتبہ مولا حسین
بچوں کی طرف دیکھتے ہیں اور بنی اسد کے بچوں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنا سکے نا تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک مٹھی خاک ہمارے جنازے پر ڈال دینا۔ غور فرمایا، حسین کہہ رہا ہے کھیلتے ہوئے آنا۔ ارے جس حسین کو بنی اسد کے بچوں کا اتنا خیال ہے، اسی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے شام غریبہ میں تماچے آزاداروں۔ اس کے بعد مولا حسین نے بچوں سے کہا بچوں آؤ، ہمارے ساتھ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے تمہاری طرح بچے ہیں۔ امام حسین رباب کی خیمے کی طرف بڑھے اور علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ کہا بنی اسد کے بچوں، اس بچوں کو پہچان لو، اگر تم ہم بزرگوں کو دفنا نہ سکو نا تو اس بچے کو ضرور دفنا دینا۔ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا نام علی اصغر ہے۔ حاضر دارو، ایک مرتبہ مولا حسین نے اصغر کے پاؤں سے چادر کو ہٹایا اور کہا اے بچوں اسے پہچان لو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے، مولا پہچان تو سر سے ہوتی ہے، آپ نے چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ مولا نے کہا چہرہ اس کا دکھایا جاتا ہے کہ جس کا شام غریبہ چہرہ سلامت ہو۔ ایک ظالم آئے گا نیزہ لیتے ہوئے اور اصغر کا سر سلامت نہ ہوگا، اس لیے میں نے اصغر کے پاؤں کی چادر ہٹا دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ اہل قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ اہل قرار ہے بیمار ہیں، خصوصاً امام سجاد کا واسطہ، ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو قائم دائم رکھ، ہمارے والدین ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کو قائم دائم رکھ۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین یا 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 حسین۔ چلتے چلتے رک گیا جس وقت اسب با وفا، دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلتے چلتے رک گیا جس وقت اشک با وفا، دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلتے چلتے رک گیا جس وقت اسب با وفا، دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چار سو دیکھا جو مڑ مڑ کے تو یہ بولے امام، جیسا نانا سے سنا تھا ویسا ہی ہے یہ مقام۔ آ رہی ہے میرے کانوں میں میری ماں کی صدا، دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلتے چلتے رک گیا جس وقت اسب با وفا، دیکھتے شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سونگ کر دیکھا جو مٹی کو تو دل رونے لگا، پھر سکینہ کی یتیمی کا یقین ہونے لگا، یوں لگا جیسے
کہ منزل پر مسافر آ گیا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے رک گیا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شہ یہ بولے قافلے والوں سے منزل آ گئی یہ جگہ وہ ہے جو مجھ کو دیکھتے ہی بھاگ گئی نینوا کہتا ہے کوئی اس کو کربلا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے رک گیا اس وقت اسب باوفا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ جگہ وہ ہے جہاں ہوگا سفر میرا تمام دل میں حسرت ہے خریدوں یہ زمین اکبر کے نام اور یہاں بستی بساؤں ایک بنا میں کربلا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے گیا جس وقت اسب باوفا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جس گھڑی شاہ زمن پہنچے لبے نہر فرات اپنے سینے سے لگائے دیر تک غازی کے ہاتھ پھر کہا عباس سے بھیا یہی ہوگی فغا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے رک گیا جس وقت اسب باوفا دیکھ کے شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بنت حیدر نے کہا فضا سے اماں کیا ہوا کس لیے روکا گیا ہے اسی جگہ پر قافلہ جاؤ ہر جا کر میرے بھائی سے یہ پوچھو ذرا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے گیا جس وقت اسب باوفا دیکھ کے شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس جگہ کا نام کیا ہے یہ بھی آنا پوچھ کر اور میرے عباس سے کہنا رکھے شہ پر نظر جانے کیوں اس سرزمین پر پھٹ رہا ہے دم میرا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چلتے چلتے رک گیا جس وقت اسب باوفا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں اور یہاں بستی بساؤں ایک بنا میں کربلا دیکھ کر شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا حسین حسین